کہ گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا، تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمن، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمن زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو۔ اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا، تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری تو کہنے لگا جی جان دیو۔ مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نال کم نہیں بننا، تو آئے کہ میں قبول کیتا۔ یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا۔ مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام؟ کہا جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام۔ اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش؟ کہ ہن تو سوچنا ہی پوے کی آکھیا ہے تو اپنی بیگم نو؟ اس آکھیا جی میں آکھیا ہی 3 طلاق۔ اس آکھیا مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی۔ میں آکھیا جی او کیویں؟ آکھیا او جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق۔ یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق، او کاف تا کتے آلا ہے، موجاں کر ایک لفافہ ہو رہا ہے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے۔ لفظ قبول اتنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ کہ نہیں، سبحان، ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ، کہ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، استرات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے 2 میں کر دیتا ہوں۔ 2 میں، بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹونٹنگ نہ ہو، بےعزت نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال دو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا۔ 2 زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا،
ना कहा खामिद और बीवी का ऐसी मोहब्बत देना कि चैन की नींद आ जाए, ना कहा एतमाद करना, भरोसा करना, खामिद बीवी पे भरोसा करे, बीवी खामिद पे भरोसा करे। ए नोवे लोग के फ़ोन चेक हो रहे हो, काल कितने की थी, काल कितने की थी। इज्जत दो, एतमाद करो। चौथा मतलब दरख्त का छांव बना देना, ना कहा मियाँ और बीवी, खामिद और बीवी का मोहब्बत की ऐसी छांव बनाना कि उसके नीचे औलाद का पौधा खूबसूरती से पैदा हो सके। न कहा, सिर्फ लफ्ज़ लिखा के मतलब बता रहा हूँ। न कहा मरीज़ को, किधर डॉक्टर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मरीज़ को दवा ऐसी देना कि वो शिफा याब हो जाए। आपस के ऐसे ताल्लुक़ बनाना कि ज़िंदगी को शिफा मिल जाए। मेरे भाई बहनों, मैं आपको अपने नबी की ज़िंदगी बता रहा हूँ। मेरे नबी ने 11 शादियाँ की, अल्लाह जुल जलाल की कसम, सिर्फ हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए कि घर की ज़िंदगी कैसे होती है और औलाद को कैसे पाला जाता है। अब लोग क्या मजबूरियां हैं कि औरत भी जॉब करती है, मर्द भी जॉब करता है। औरत की सबसे बड़ी जॉब अपनी नस्ल को पालना होता है। जब यहाँ टाइम नहीं मिलता बच्चे को, ना माँ से मिलता है ना बाप से मिलता है, तो फिर वो जंगल का पौधा बन जाता है। ये तो वैनकूवर है, फैसलाबाद की बात सुनाता हूँ। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके प्रिंसिपल से मेरी दोस्ती थी। मैं मिलने गया एक दिन, तो कहने लगे जी अजब वाक़या हुआ है कि यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी माँ भी डॉक्टर है और बाप भी डॉक्टर है। तो वो दोनों आए हैं मेरे पास कि हमारे बच्चों ने 3 दिन हो गए हैं घर में खाना नहीं खाया, तो हम परेशान हैं, हमें बताते नहीं, काइंडली आप पूछ के बताएं तो वो खाना क्यों नहीं खा रहे। एक बारी करके भी दिखा दो। हमारा दिन इतना खुश्क नहीं, हमारे मौलवी साहबान ने ज़्यादा खुश्क बना दिया। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया। सुनना, सारे फैमिलीज़ बैठे हो जहाँ, मैं फैमिली की ज़िंदगी को फोकस करके नबी से जोड़ के बता रहा हूँ, तारिक जमील के तजर्बे नहीं बता रहा। दोनों बच्चों को बुलाया, बेटा आप खाने को नहीं खा रहे, कहा जी हम अपने मम्मी और बाबा के सामने नहीं बताएंगे। तो उन्होंने दोनों को बाहर बैठा दिया। फिर पूछा अब बताओ क्या मसला है। उनका सर हम सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारे मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मम्मी डैडी अपने मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमें इनको देखने का मौका नहीं मिलता। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों अपने प्राइवेट क्लिनिक में होते हैं, तो हम इनको देख नहीं पाते। पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हमें माँ बाप की शक्ल नज़र नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक की है कि ऐसे माँ बाप की रोटी क्या खानी जो अपनी शक्ल भी ना दिखा सकें। तो इसलिए हमने कहा हमने बाइकाट किया है, घर में नहीं खाना है। तो ऐसी लाइफ मत बनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्कर शैतान देता है, बड़ी गाड़ी ले लो, $100 की किस्ती तो है, और बड़ा घर ले लो, $200 या $100 की किस्ती तो है। फिर मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करे, जो कि बड़ा घर बाकी रहे, तो खुशियाँ तो मिट गई। जो डबल जॉब करेगा, तो डबल जॉब करते हैं। डबल जॉब करने वाला बेचारा थका हुआ जहन लेके आता है, वो कैसे टाइम देगा अपने बच्चों को खुशी के साथ। जो माँ जॉब करके आएगी फिर खाना पकाएगी, वो जब इतनी थक जाएगी तो अपने बच्चों को खुला टाइम कैसे दे सकेगी। पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी मेरे नबी के सर पर, और आप इसके बावजूद रोज़ाना हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे। और उन्होंने आकर कोई लेक्चर नहीं, देखो माँ बाप से एक बात करता हूँ, लेक्चर थोड़ा दो, मोहब्बत ज़्यादा करो। ये ना करो, ये क्यों किया, ये करो, ये करो, ये छोड़कर सिर्फ सीने से लगाओ, फिर मोहब्बत दो। कमियों समेत बच्चों को कबूल करो, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना दर्द सीने में कि आपके सीने से ऐसे उबलने की आवाज़ आती थी जैसे हांडी उबलती है। इसके बावजूद आप रोज़ाना कहते ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। तो वो भागे भागे आते, देखो मैं फिज़िकल करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले ज़िंदगी कैसे गुजरे। तो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। 7 बर्रे आज़म की जिम्मेदारी है, वो थोड़ी छोटियाँ छोटियाँ जाबन, तो तुसी कहते हो बिज़ी बड़े हैं, बिज़ी बड़े हैं। मेरे नबी पे 7 बर्रे आज़म के इंसानों की जिम्मेदारी है। और आप पुकारा, मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम, कम ज़र्फ निकला, सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। अगर उससे पूरी मुसलमानों की बख्शिश मांगता तो इसकी तोफैल न सबको माफ़ कर देता।
اللہ. جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا ڈوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا. جنازے اگتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ٹی وی کے مریض سے، اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے. تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن. انگریزی زیادہ بولتے تھے تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ تو نے مجھے راضی کر دی. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے. محمدی بن کے دکھا دو بس. فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا. محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے جنت کا. ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. الی مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا. یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں. اسرافیل آئے، اب 3 دن صفا کا تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا. 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا. اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے. وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو. لیکن ان سے پوچھ لو عبدن رسولہ او ملکن رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غیر غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے. میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا. سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے لی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی. نہیں، جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک کھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، تو نہیں کھلے گا. اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا. اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا. اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق کے شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا. پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا. جب ہم پہنچے گئے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال. بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے، اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی. کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا،
آپ کو دیکھے بغیر مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دے تھی۔ کئی سال گزر گئے، مدینے واپس لیا ہے۔ ایک دن خواب میں تھا کہ نبی ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت اٹھے اور اونٹنی کو بھگایا اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ ان کو یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے آ کے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ تو لوگوں کو پتا تھا اذان نہیں دیں گے، تو انہوں نے حسنین کو بلایا، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے جان و جگر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو ہم نے ایسے بلا دیا ہے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جس نے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔ یہ ہیں میرے نبی کے پھول شہزادے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ حسنین آپ بلال سے کہو تو یہ اذان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر، کہنے گے یا عم اذن لنا کما کنت تؤذن لجدنا، بلال آج ہمارے لیے اذان دے دے جیسے تو ہمارے نانا کے لیے اذان دیتا تھا۔ تو وہ رونے لگے، کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی لیکن تمہارے سامنے میں اپنی قسم توڑ لوں گا۔ اور جب وہ کوئی انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے چھت کے ساتھ، اس میں چڑھ کے اذان ہوتی۔